غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا تیرا دشمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم اور آپ مسجد میں اکٹھا ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں، اس دنیا میں بے مقصد ہمیں نہیں پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا ایک مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد ہے ہماری پیدائش کا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اب اس مقصد کو ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ادوار میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بنا کر کے بھیجا۔ ہمارے نبی دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ مشن لے کر آئے کہ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک اگر شریعت کسی کی چلے گی تو آپ کی چلے گی، حکم چلے گا تو آپ کا چلے گا، اور رسول جو حکم دے وہ حکم در حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا
وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے جس رسول کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اس رسول کو بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، الا لیطاع باذن اللہ، اس رسول کی اطاعت کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کا حکم مانا جائے۔ جتنے رسول آئے ہر رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ جب ہمارے رسول آئے تو چونکہ آپ آخری رسول ہیں، اب قیامت تک آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت ہی کرنے پر نجات ہے۔ اب قیامت تک یہ اتھارٹی اور یہ مقام کسی کو حاصل ہے کہ جو دے دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ، تو یہ اتھارٹی اور یہ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تمہیں جو دے دے لے لو، میرا رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ اتنا بڑا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم کی اتباع نہ کرنا، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اکرم کے حکم کی مخالفت کرنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رسول کی مخالفت کرنے والے ہوشیار ہو جائیں، خبردار ہو جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، جو رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ کہیں ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم کے حکم کے نقش قدم پر نہ چلنا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، ویلو اور حیثیت نہیں ہے ہماری۔ اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن، بہت بڑا سبب ہماری زندگی میں رسول اکرم کی اتباع کا نہ ہونا بھی ہے۔ رسول اکرم کی اتباع سے ہم دور ہیں، اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اٹھاتے ہیں۔ بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اگر لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو تم نبی کی اتباع کرو، تم رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے نتیجے میں یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ حاکمۃ علی کل من ادعى محبۃ اللہ ولیس هو علی الطریقۃ المحمدیہ فإنہ کاذب فی دعوہ۔ بہت غور سے سنیے گا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ یہ آیت کریمہ فیصلہ کر رہی ہے، جو رسول کے طریقے پر نہ ہو، جو رسول کے منہج پر نہ ہو، وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ سے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کوئی ہوا میں اڑنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا، کوئی پانی میں چلنے لگے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ ہواؤں میں اڑنا، پانی میں چلنا یہ ولی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ جس کی زندگی اتباع رسول کے مطابق گزر رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے،
امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں زعم قوم انہم یحبون اللہ، کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فابتلاہم اللہ بہذہ الآیہ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر کے ان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ امتحان لے رہا ہے کہ اگر تم واقعی میں ریئل میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، پوری زندگی اتباع رسول کا نمونہ ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو شریعت نے ہمیں دو راستہ بتایا ہے، یا تو اتباع رسول ہے یا تو اتباع ہوا ہے۔ رسول کی اتباع کریں گے ہدایت پر چلیں گے، یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اپنے خواہشات کے، اپنی اچھاؤں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر لوگ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی اتباع نہ کریں، آپ کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو آپ یاد رکھیں انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنے اچھاؤں کے راستے پر چل رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو اتباع رسول ہے یا تو اتباع ہوا ہے۔ رسول کی اتباع کر رہے ہیں ہدایت پر ہے، رسول کی اتباع نہیں کر رہے لاکھ دعویٰ کرو نہیں، نقش قدم پر چلے، اپنے خواہشات پر چل رہے۔ میرے پیارے بھائی ذرا سوچئے تو صحیح، ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ رسول دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ رسول دنیا میں ہمیں یہ پیغام دے کر گئے کہ لوگوں کتاب و سنت کے شیدائی بن جاؤ، کتاب و سنت کے پیروکار بن جاؤ، اور یاد کرو ذرا وہ موقع، قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعہ غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے بندو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کی پیاسے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑ جایا کرتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں میانوں سے نکل جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم میں جانے والے تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تمہیں اس جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ وہ رسول دنیا میں اسی لیے آئے تھے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ حدیث کے الفاظ انا آخذ بحجزکم عن النار۔ میرے عزیز بھائیو، کلمے کا اقرار کیے ہو، شہادتین کا اقرار کیے ہو، غور کرنا حدیث کے الفاظ، انا آخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، حلم عن النار، حلم عن النار،
جہنم سے دور ہو جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَفَهَّمُونَ فِيهَا، لیکن تم میری بات نہیں مان رہے، تم میری بات نہیں مان رہے ہو، جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ رسول ہمیں جہنم سے بچانے کے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا طریقہ بتا کر کے گئے ہیں۔ یقیناً اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو جو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو جو کلمہ توحید کے اقرار کرنے والا کہتا ہے، اگر سچے دل سے غور کر لے، دماغ لگائے، میرے محترم بھائیوں، یقیناً اس کی زندگی سنور سکتی ہے، دنیا بھی بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے۔ اور نہیں پتا، نہیں غور کرنا چاہتے ہو، نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو آؤ قرآن مجید کی آیت کریمہ پر غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اے مسلمانوں، اے کلمے کا اقرار کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرنے والوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لیکن یاد رکھو، رسول کو نمونہ کون بنائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا، جس بھی بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید ہوگی، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید ہوگی، اللہ سے ڈر ہوگا، اور قیامت کے دن کا ڈر ہوگا، آخرت کے دن کا ڈر ہوگا، وہی رسول کو نمونہ بنائے گا۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ رسول اکرم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول کا ہر کام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف وہی کام جن کے بارے میں دلیل موجود ہے یہ رسول کے لیے خاص ہے، اس کو چھوڑ بقیہ تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات، اتنا افسوس ہے کہ کہنے کے بالمقابل زبان سے دعویٰ ہے رسول اکرم سے محبت کا۔ اسی مسجد میں ہمارے اتنی بڑی سامعین کے حضرات، سامعین کی تعداد موجود ہے، کوئی کہہ سکتا ہے مسلمان نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو نہیں مانتے؟ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے معاشرے کی ایک کڑوی حقیقت، زبان سے دعویٰ ہے رسول اکرم سے محبت کا، زبان پر لمبے چوڑے نعرے ہیں رسول اکرم سے محبت کا، مگر اسی سماج کی ایک کڑوی حقیقت کہ رسول کی بات پیش کرو، رسول کی حدیث پیش کرو، رسول کا فرمان پیش کرو، مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے، بڑوں نے یہ کہا ہے، باپ دادا نے یہ کیا کہا ہے، ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکلتے۔ میرے عزیز بھائی، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے قرآن مجید کے ایسی کلمہ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کو جب دعوت دی جائے، بلایا جائے کہ آ جاؤ، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، رسول اکرم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، ایک سبق اور ملا، دعوت جب دی جائے، بلایا جب جائے، تو یا تو رب کے قرآن کی طرف یا مصطفیٰ کے فرمان۔ ایک مومن کو جب دعوت دی جائے، بلایا جائے،
کہ آ جاؤ، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، رسول اکرم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو ایک مومن کی زبان سے، ایک مسلمان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ سن لیا اور مان لیا کے بیچ میں کوئی گیپنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اگر مگر چوں چرا، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت کیا ہے؟ مولانا ہم سن تو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، ہم سن تو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غور کیجیے، کیا کہتے ہیں؟ مولانا ہم سن تو رہے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، ہم سننے کے عادی ہیں، ماننے کے عادی نہیں۔ آج تقریریں ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام کی تقریریں انٹرنیٹ پر موجود ہے، ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں، خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بھائیوں کے ہاتھ میں ٹچ موبائل ہوتی ہے۔ کیا آپ کے پاس موقع نہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ میرے بھائیوں، انٹرنیٹ کا زمانہ تو اتنا آسان ہے کہ انسان اگر چاہے تو دنیا اور آخرت دونوں بنا سکتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، انٹرنیٹ کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، انٹرنیٹ کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آج بہت سارے علماء کرام ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، حدیث کے الفاظ۔ سنیے، غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، یاتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السام من الرمیہ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایسے لوگ ہوں گے جو بے وقوف ہوں گے، نوجوان ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن اسلام سے نکل جائیں گے، جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ قرآن و حدیث کا نام لینے والا ہر آدمی صحیح ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ایک مومن کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا کہ ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکالتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز نہیں راضی ہوں گے جب تک آپ ان کی پیروی اور اتباع نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اتباع کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، کسی اور دوسرے کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور جاننا چاہتے ہو کہ کیسے عمل کرنا ہے؟ وقت کم، صرف ایک بات کہوں، حدیث کے حوالے سے ابو داؤد کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، آج جمعہ کا دن، ایسے ہی جمعہ کا دن تھا، اللہ کے نبی منبر پر بیٹھے، منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ غور کر رہے ہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ فسمع ذلك ابن مسعود على الباب، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، جہاں لوگ چپل نکالتے ہیں، جوتا نکالتے ہیں، وہیں پر موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، اجلسوا، بیٹھ جاؤ، اسی دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔
اسی دروازے کے پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بڑھی. آپ نے دیکھا, آپ نے بلا کر کے کہا, عبداللہ تعال ادھر آؤ. بلا کر کے کہتے ہیں کہ تم وہاں کیوں بیٹھے, کیوں بیٹھے؟ جواب دے, غور کیجئے, اگر ایک مسلمان ہو تو غور کرنا اس الفاظ پر, سونے کے حروف سے لکھے جانے کے بعد. میرے بھائیو, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان مبارک سے سنا, اجلسو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اجلسو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. یہ صحابہ اکرام تھے, نبی کی زبان سے سنا تو کیا مجال کہ ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے. آج علم کے وسائل بہت ہیں, نالج لینا ہے, جانکاری لینا ہے, دین کی بات کو معلوم کرنا ہے, اتنے آسان طریقے اور وقت میں نہیں ملے. میرے عزیز, ہم کس غفلت میں پڑے, ہم کس غفلت میں پڑے ہیں بتاؤ تو ذرا. اور دنیا کی مثال لینا چاہتے ہو تو آؤ مثال دے کر اپنی بات کو ختم کریں. دنیا میں انسان دنیا کی ڈگری, دنیا کی پاورفل ڈگری حاصل کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. بہت محنت کوشش کرنے کے بعد اگر وہ 4 چیزیں کرتا ہے تو ایک میں کامیاب ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہندوستان کے اندر سب سے ٹف ایگزام جس کو کہا جاتا ہے آئی پی ایس یا آئی اے ایس, بتانے والے بتاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ, طالب علم اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے 18 گھنٹے, کھانے کا کوئی پتہ نہیں, پینے کا کوئی پتہ نہیں. تب جا کر ہم سنتے ہیں کہ 1000 میں سے ایک نے آئی پی ایس یا آئی اے ایس کا ایگزام پاس. ہم سب بھی ایک ایگزام دے رہے ہیں, ہم سب بھی ایک ایگزام دے رہے ہیں. یہ دنیا ہمارے لیے ایک ایگزام ہے. میرے بھائیو, اس ایگزام کو غنیمت ہے. ایگزام میں جو پاس ہوگا, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جو پاس ہوا کامیاب جنت. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون, اور جو فیل ہوا, جو ناکام ہوا, وہ جہنم میں جائے گا. فی جہنم خالدون, قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میرے بھائیوں, جب انسان ڈگری حاصل کر لیتا ہے, جس طریقے سے ایک کوچ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ڈریس پہنتا ہے, ڈریس ہوتی ہے. آپ ادھیکاری کو دیکھو, پولیس کو دیکھو, لباس پہنے ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائی, 1 منٹ کے لیے سوچو کہ آپ نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر کیا ہے تو آج سے اپنی زندگی بدل جائے, قرآن و حدیث کے پیروکار بن جائے. اور اگر اقرار نہیں کیے ہو سچے دل سے تو لاکھ دعویٰ کرو ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, تو بالکل غلط ہے اور آپ کی غلط نہیں ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ سے یہ رشتہ مضبوط کر لو کہ اگر اے اللہ, اگر ہم نے تیرے توحید کا, تیرے کلمہ شہادت کا اقرار کیا ہے تو ہم تیرے پیروکار بندے ہیں, تیرے غدار بندے نہیں. میرے عزیز, ہم تیرے پیروکار بندے ہیں, غدار. یہ اللہ سے وفاداری لے کر ایک نئے جذبے کے ساتھ مسجد سے نکلنا, یہی پیغام میں آج آپ سے دوں. اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو, سننے والوں کو جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے الہی ہم
سب کو پکا سچا مومن بنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعے کے ذریعہ اتباع رسول کے اس موضوع پر، اس عنوان پر، اس ٹاپک پر جو باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی ہم میں سے جو گنہگار ہیں اللہ کو ان کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم میں سے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔